الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الحمدللہ آج ہماری تلاوت تفسیر کا یہ سلسلہ 25ویں پارے سے اس کے آغاز میں قیامت کا صحیح علم وقت مقرر صرف اللہ کے پاس اس کا علم ہے. الیہ یرد علم الساعہ. اللہ کی خدمت میں، اللہ کے نبی کی خدمت میں جبرائیل امین آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ما الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا بل المسئول اعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. تو جبرائیل امین نے کہنے لگا یا رسول اللہ ما امارتها، قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامة ربتها وان ترى العراة الحفاة يتطاولون في البنيان. ننگے بدن، ننگے پیر، اتنی دولت آئے گی، عقل کوئی نہیں آئے گی. بلند و بالا عمارتیں لگانے میں اپنا سارا سرمایہ لگا بیٹھیں گے، ایک دوسرے پہ فخر کریں گے، مٹی گارے پہ دولت لگا کر ایک دوسرے پہ فخر کریں گے. اور ان تلد الامة ربتها، قیامت کی نشانیاں ہیں اولاد نافرمان پیدا ہوں گی، اولاد نافرمان پیدا ہوں گی. یہ ماں باپ پہ آرڈر حکم یوں چلائیں گی جیسے آقا باندیوں پہ حکم چلایا کرتا ہے. تو فرمایا مل مسئول اعلم من السائل، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے. الیہ یرد علم الساعہ، اور وہی ذات ہے خوشے میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں رحم میں کیا ہے، کیا صفات ہیں، کب وہ جنے گی، یہ سارا علم اللہ کے پاس ہے. پھر قیامت دفعتاً آئے گی اور پھر اللہ مشرکوں سے کہیں گے کہاں ہیں آج میرے وہ شریک جو تمہارا تحفظ کر سکیں، جو تمہاری حفاظت کر سکیں. یہ نادان انسان ہے، خیر مانگنے میں نہیں تھکتا اور ذرا سی تکلیف آ جائے تو مایوس ہو جاتا ہے، اور تکلیف کے بعد اللہ کی طرف سے آسانی کا فیصلہ ہو تو اسے اپنا کمال، اپنا ہنر بجائے اللہ کا شکر بجا لانے کے اسے اپنی سمجھداری، اپنا عقل مندی کا اسے نتیجہ قرار دیتا ہے. اس کی مذمت فرمائی ہے یہ انسان ہے، اس پہ اللہ نوازے تو یہ کنی کتراتا ہے اور غرور کرتا ہے، اور جب اس پہ کوئی مصیبت آئے پھر اس کی فریادیں دیکھنے کو ہیں، لمبی لمبی فریادیں ہیں. خوشحالی میں بھول جاتا ہے، آسانیوں میں بھول جاتا ہے. جبرائیل امین جب بندہ، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب بندہ آسانیوں میں اور خوشحالیوں میں اور راحت و آرام میں اپنے اللہ کو نہیں بھولتا اور کبھی اس پر کوئی آزمائش آ جائے اور پھر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کے فرشتے سفارش کرتے ہیں اللہ یہ مانوس آواز ہے، یہ مانوس آواز ہے، اس کی دعا قبول فرما لیجئے. اور جب آدمی تکبر اور غرور کی زندگی کا وتیرہ بنا لیتا ہے، آسانیوں میں، خوشحالیوں میں، فراوانیوں میں، اور پھر آزمائش میں پکارتا ہے تو فرشتے بھی کہتے ہیں اللہ یہ نامانوس سی آواز ہے. تو مومن نعمتوں کے اندر بھی شکر کے ذریعے اپنے اللہ کو یاد رکھتا ہے اور آزمائش کے گھڑیوں میں صبر اور ہمت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اپنے اللہ کا در نہیں چھوڑتا. یہی مومن کی شان ہے. پھر سورہ شورا ہے، بتایا کہ یہ وحی کا سلسلہ ایک تسلسل ہے جو پہلے پیغمبروں کے سوا بھی آیا کرتا تھا، آپ کے پاس بھی آتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت کی عظمت کا، قدرت کا تذکرہ ہے، اور اللہ کے فرشتے اہل ایمان کے لیے اللہ سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں. کہاں ہیں وہ جو اللہ کے سوا اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ اور پھر قرآن اس کے ذریعے آپ عرب مکہ کے ارد گرد کے لوگوں کو اللہ کے نافرمانیوں سے ڈرائیں. پھر جنت اور جہنم کے دو فریقوں کا تذکرہ ہے. اور پھر یہ وحی کا سلسلہ اور یہ دین سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سبھی کے لیے یکساں ہے. دین سب کا ایک تھا، نبوت، توحید، یعنی اللہ کی وحدانیت کا سبق، رسالت کا سبق، قیامت کا سبق،
یہ ساری دین کی بنیادیں سارے پیغمبروں کی ایک ہی ہیں، ابراہیم ہے، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں علیہم السلام۔ ہاں شریعتیں ہر زمانے کے لحاظ سے مسائل میں شریعتوں میں فرق رہا ہے، اور سارے پیغمبروں کی ذمہ داری تھی اللہ کا دین قائم فرمائے، اللہ کا دین زندہ کرے۔ یہی ذمہ داری اس امت کی بھی ہے، یہی ذمہ داری اس امت کے افراد پر بھی ہے۔ اور تفرقہ کی فرقہ بندی کی اس کی مذمت فرمائی، اور سچ کہہ رہا ہوں فرقہ بندی کی بنیاد ہی تب پڑتی ہے جب وحی کے بجائے نفسانیت آ جاتی ہے، جب اللہ کے رسول کے بجائے اپنی خواہشات آ جایا کرتی ہیں، جب حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو نظر انداز کر کے اپنا من مانا مفہوم قرآن کے آیات کو احادیث کو پہنایا جائے، پھر فرقہ بندی اور گروہ بندی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ ہر قوم کی بیماری رہی ہے۔ اس امت کو خاص طور پہ اس مرض سے دور رہنے کی تلقین کی گئی کہ آپ اے پیغمبر، آپ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی پیغمبر وحی کی اس کی اتباع کریں اور اس پہ استقامت کا مظاہرہ کریں، آپ لوگوں کی خواہشات پہ نہ چلیں، اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر دنیا کے اندر کچھ لوگ ہیں من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جن کا مقصود اور مطلوب ہی صرف دنیا کی زندگی ہوتی ہے، فرمایا کچھ مل جائے گا لیکن آخرت میں یہ خالی ہاتھ رہیں گے۔ اور کچھ لوگ ہیں جن کی زندگی کا مقصد آخرت ہے تو ان کی تعریف ہے، اور آخرت ان کی کھیتی کے اندر پھر اللہ خوب اضافہ فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے اور ساتھ کہہ رہے مجھے تم سے اس پر کوئی دنیاوی مفاد حاصل نہیں کرنا، کوئی یہ غرض نہیں ہے، ہاں میں تمہیں رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں اور یہ میرا حق ہے کہ تمہیں اس رشتہ داری کا واسطہ دے کر تمہیں اللہ کے قریب کر دوں اور تمہیں اللہ کا پیغام سناؤ۔ باقی توبہ ایک اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلے رہنا، یہ اللہ کی رحمت کی بڑی شکل ہے۔ اللہ کریم ہے، بہت ساری خطاؤں کو تو معاف ہی فرما دیتے ہیں، اور سچی توبہ کرنے والی کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ توبہ نام ہی ندامت اور شرمندگی کا ہے، اور جو شخص یہ سچی توبہ کر لیتا ہے یہ ایسا ہے جیسے ابھی اس کے ماں نے اسے جنا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ بڑا وہ خوش نصیب ہے مسلمان جس کی زندگی میں استغفار کی کثرت ہے اور سچی توبہ کا اہتمام اس کی زندگی میں ہے۔ تو یہ اسی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت کی ایک شکل توبہ کا قبول کرنا ہے۔ باقی رزق کا جو معاملہ ہے یہ اللہ کی تقسیم پہ ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ رزق کی کشادگی اور رزق کی فراوانی یہ زمین میں فساد کا ذریعہ ہے، اور پھر تم پہ جو بھی مصیبت آتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ انسانوں کی اپنی بدعمالیاں ہیں، لیکن اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی ہر بدعملی پہ، ہر گناہ پہ اس کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوتا۔ اسی کا طرف متوجہ کیا کہ انسان فکر مند ہو کہ جب بھی کوئی اس پہ آزمائش ہو تو سب سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ خوشی کا تذکرہ فرمایا پھر آخرت کی نعمتیں کن لوگوں کے لیے ہیں جو بڑھیا بھی ہیں پائیدار بھی ہیں۔ آخرت کی نعمتیں کس لوگوں کے لیے ہیں جو بڑھیا بھی ہیں پائیدار بھی ہیں۔ ان کی صفات یہ ہیں کہ ان کی پہلی صفت ایمان ہے، دوسری صفت اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اور تیسری صفت گناہوں سے پرہیز ہے، بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے اجتناب ہے، اور غصے پہ قابو پا لینا ہے، ہر حال میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اپنے معاملات اہل مشورے کے ذریعے طے کرنا۔ یہ صفات ہے کن لوگوں کے لیے جو واقعی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان لوگوں کی صفات یہ ہیں کہ ان کے اندر ایمان ہے اور وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، ایمان، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، خیر و ابقا، بڑھیا انعام، حقیقی کامیابی۔ اللہ کرے یہ صفات میرے اور آپ کے اندر آ جائے۔ ایمان ہو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو، اللہ کی ذات، اسباب، وسائل، تدابیر، منصوبہ بندی کافر بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے،
لیکن فرق ہے بھائی، چونکہ کافر کی ساری پلاننگ، ساری منصوبہ بندی ہی سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ وہ پریشان رہتا ہے. اس لیے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اسباب نتائج نہیں دیتے، وسائل رزلٹ نہیں دیتے، اور ان کو زوال ہے، پلاننگ فیل ہے، منصوبہ بندی فیل ہے، اسباب و وسائل ناکارہ ہو جاتے ہیں. کئی مرتبہ دنیا میں ایسا ہے، تو ہمیشہ ہی خوف میں رہتا ہے، اندیشوں میں رہتا ہے، خوف میں رہتا ہے، ایک انجانا سا ایک اس کے اندر ایک بے چینی سی رہتی ہے. لیکن سبحان اللہ، اللہ کی ذات کو نہ زوال ہے، نہ اللہ کی قدرت کو زوال ہے، نہ اللہ کی طاقت کو زوال ہے. اور جن خوش نصیبوں کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور یقین ہوتا ہے وہ ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں. وہ ہمیشہ اسباب یہ بھی استعمال کرتے ہیں، تدبیر یہ بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا تقیہ اعتماد اللہ کی ذات پہ اور اسباب و وسائل کا استعمال سنت کے درجے میں ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ پورا کر رہے ہیں، اس لیے یہ ہمیشہ مطمئن رہتے. بس ہم نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا، بس ختم، تدبیر کر لی، بس اب اللہ کی مرضی. اب وہاں سے جو بھی فیصلہ ہو بھائی، چاہے مجھے ناگوار ہو، چاہے مجھے خوشگوار ہو، چاہے میرے لیے خوشگواری ہو، چاہے اس میں ناگواری ہو، میں ہر حال میں راضی ہوں، اس لیے کہ معاملہ اس ذات کے سپورٹ کر دیا جو میرا خیر خواہ اتنا ہے جتنا میں اپنی ذات کا خیر خواہ نہیں ہوں، جو میرے بارے میں اتنا مہربان ہے جتنا میں اپنی ذات پر مہربان نہیں ہوں، جو میرے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے جتنی مجھے اپنی ذات سے محبت نہیں ہے. جب معاملہ اس کے سپرد ہے تو مجھے کچھ ناگواری ہو یا خوشگواری ہو، میں ہر حال میں مطمئن ہوں. تو یہ ایمان، یقین اور گناہوں سے پرہیز، والذین یجتنبون کبائر الاثم، گناہوں سے پرہیز، بے حیائی فحاشی کے کاموں سے اجتناب، غصے پہ قابو پا لینا، ہر حال میں اللہ کے حکم کی تعمیل، نماز کا اہتمام اور مشورہ اہل مشورہ سے. کبھی لوگ ڈاکٹروں سے مشورہ کرتے ہیں، انجینئر سے مشورہ کرتے ہیں، آرکیٹیکٹ جسے کہیں کہ تعمیر کرنے والے سے مشورہ کرتے ہیں، ہر فن کے ذمہ دار سے مشورہ کرتے ہیں. زندگی دین پہ ڈھالنی ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا مسلمان کہ کوئی کام مسلمان بغیر مشورے کے، اپنی زندگی کے بغیر پوچھے نہیں فیصلہ کرتا تھا، یا اللہ سے مشورہ کرتا تھا، استخارہ کرتا تھا، یا اہل مشورہ سے مشورہ لیتا. اور اہل مشورے کی ایک بڑی خوبی کیا ہے؟ ان میں خوف خدا ہو، ان میں تقوی ہو، وہ آپ کے خیر خواہ ہو، اور اس معاملے کے بارے میں ان کو کچھ سمجھ بوجھ بھی ہو. تقوی نہیں ہے تو تقوی مشورے کے اندر ظلمت ہوگی، مشورے کے اندر ظلمت ہوگی، اس میں خیر نہیں ہوگی. مشورہ جس سے لے رہا ہے اس میں تقوی ہو، خوف خدا ہو، یہ بنیادی شرط ہے. تو ایمان والوں کی زندگیاں مشورے سے گزرا کرتی تھی. اس صورت کا نام ہی شورا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمان کی زندگی میں مشورے کی کیا اہمیت ہے، مسلمان کی زندگی میں مشورے کی کیا اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی باوجود ہے کہ براہ راست وحی کا سلسلہ تھا، لیکن آپ کی زندگی میں ہمیں یہ پہلو بھی نظر آتا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا، اہم معاملہ پیش آتا، آپ تین کام کرتے. ایک کام تو کرتے کہ آپ اہل رائے سے مشورہ لیتے، دوسرا کام اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے، تیسرا کام جتنی آپ کی قدرت اور استعداد ہوتی اتنا آپ مادی اسباب اور وسائل کو اختیار کرتے، اور پھر مہم کے لیے نکل کھڑے ہوتے، پھر اس کام کے لیے کھڑے ہو جاتے، پھر آپ کمر باندھ لیتے. اہل رائے سے مشورہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اور جو اس کی استعداد ہے، جتنی گنجائش ہے اتنے اسباب اختیار کر لی، بس یہ کافی ہے. یہ پوری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. کوئی بیمار ہو گیا، میرے پاس وسائل ہی میں اتنے بڑے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا، نہ جائیں میاں، کس نے کہہ دیا؟ آپ اہل رائے سے مشورہ لیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، اور اپنی استعداد کے مطابق علاج کروائیں، اپنی استعداد کے مطابق علاج کروائیں. تو یہ پوری زندگی کا ایک سبق ہے، مشورے کے ساتھ زندگی گزر رہی. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. اور اسی طرح کامیاب زندگی گزارنے والوں کی خوبی ہے اللہ کا دیا ہوا خرچ کرتے ہیں، اور وہ
ظلم نہیں کرتے، وہ ظلم نہیں کرتے۔ ہاں کبھی بدلہ لینا پڑے تو اتنا ہی بدلہ لیتے جتنی زیادتی ہوئی ہے، لیکن ساتھ اللہ کہہ رہے کہ اللہ کے نیک بندے ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ اور پھر بتایا صبر کرنا، معاف کر دینا، یہ بہت بڑی خوبی ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور لوگوں اللہ کے حکم کو پورا کرو اس سے پہلے کہ ایک دن آنے والا ہے جس سے کسی کو پناہ نہیں۔ اور اگر لوگ آپ کی دعوت سے اعراض کرتے ہیں، آپ کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے۔ زمین و آسمان کا وہ اکیلا مختار ہے، اکیلا ہی اختیار رکھنے والا ہے، اسی ہی قدرت ہے، جسے چاہے بیٹا دے دے، جسے چاہے بیٹی دے دے، جسے چاہے دونوں دے دے، اس کی مرضی ہے بھائی۔ وہ حکیم بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے، جسے چاہے کچھ نہ دے، اس کی مرضی ہے۔ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو ہر حال میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتا ہے، جو ہر حال میں اللہ کی نعمتوں پہ شکر بجا لاتا ہے، اور آزمائش اور اس کی خواہش پورا نہ ہونے کی صورت میں صبر کرتا ہے، اپنے مولا کی حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ پھر اللہ کا اپنے بندوں، پھر اللہ کا کسی بشر سے گفتگو، کسی پیغمبر اور رسول سے بات کی شکل کیا ہوتی ہے؟ وحی کی شکل ہوتی ہے، پردے کے پیچھے ہوتی ہے، فرشتہ حاضر ہوتا ہے۔ یہ اس انداز سے اللہ رب العزت کا کسی بھی بشر سے تکلم کی شکلیں اس میں ذکر فرمائی ہیں۔ پھر سورہ زخرف ہے اور قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن کی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ اور کتنے ہی رسول ایسے آئے کہ پہلے بھی رسول آئے ہیں، لیکن جب قوم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر ان پر پکڑ آئی۔ اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ کی معرفت کے لیے دنیا میں اللہ کی پھیلی ہوئی نعمتوں کا ایک سلسلہ ہے، اس کا تذکرہ، پھر سواری، اور پھر یہ جانور، پھر چوپائے، اور پھر انسان کا اس سے نفع اٹھانا، ان پہ اپنا، ان کو حمل ساز و سامان کے اٹھانے کے لیے، سواری کے لیے استعمال کرنا، اور پھر اسی پہ جب مسلمان سوار ہوتا ہے اللہ کا شکر بجا لاتا ہے کہ اتنی بڑی اور اتنی طاقتور سواری کون سی ذات ہے جس نے اس کو میرے لیے مسخر کر دیا، میرے تابع کر دیا۔ اور یہ دعا پڑھتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے سفر پہ، سواری پہ سوار وقت پڑھتے ہوئے جب آدمی یہ پڑھتا ہے تو ایک بہت بڑے عقیدے کی تازگی بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے یہ چھوٹا سفر ہے، لیکن مجھے زندگی کا ایک بڑا سفر بھی درپیش ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، مجھے اپنی زندگی کا ایک بڑا سفر بھی درپیش ہے۔ ہر چھوٹے سفر میں اس بڑے سفر کی یاد دہانی اور اس ایمان اور اس عقیدے کی تازگی۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، مجھے اپنے اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے۔ پھر ان کفار کی مذمت جو اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، کیسا بےہودہ ان کا طرز عمل ہے، اپنے لیے بیٹے، اللہ کے لیے بیٹیوں کی طرف بیٹیوں کی نسبت، اور فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیسا بےہودہ سوچ اور فکر ہے ان کی، اسی کی مذمت فرمائی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہ ان کا شرک سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو حنیف تھے، وہ تو اللہ کی طرف یکسو ہونے والے تھے، اور یہی وہ کلمہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد ہے۔ پھر قرآن کے بارے میں کہنا کہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو پھر کسی سردار پہ اترتا، کسی سردار پر اترتا، مسکین ہی پہ گھر پہ آنا تھا، اور جسے کہیں کہ غریب ہی کے گھر پہ آنا تھا، جس کا ابا چلا گیا، جس کی اماں چلی گئی، جس کے پاس باغات نہیں، جس کے پاس سرمایہ نہیں۔ طائف کے سردار موجود تھے، مکہ کے سردار موجود تھے، کیا اللہ کی نظر پڑی تو آپ پر پڑی، ان سرداروں پر کیوں نہیں پڑی؟ یہ ان کا بیہودہ سوال ہے۔ تو یہ تقسیم تو اللہ کی مرضی سے ہے، اور جسے چاہے جیسا بھی دے دے، لیکن یہ اوپر نیچے کی ساری یہ تقسیم، یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے تقسیم۔ باقی یہ دنیا، یہ اللہ کے ہاں محبوبیت کی علامت ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کافر قوم جو اللہ کی دشمن قوم ہے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ دنیا کفار کی یہ دولت دیکھ کر کہیں ایمان کو خیرباد نہ کہہ دے، اللہ کافروں کو یہ دنیا جس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اتنا دیتا کہ ان کے چھتوں کے، ان کے گھروں کے چھت بھی
چاندی کے ہوتے اور ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتی اور ان کے دروازے بھی اور جسے کہیں کہ ان کے پلنگ بھی وہ سب سونے اور چاندی کے اللہ بنا دیتا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اتنی بھی ہوتی جتنے مچھر کے پر کی اتنی بھی قدر و قیمت ہوتی تو اس دنیا سے کافر کو جو اللہ کا دشمن ہے اور مشرک ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، اسے ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا، لیکن اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت، یہ محبوبیت کی علامت نہیں، یہ معزز ہونے کی علامت نہیں، یہ شرافت کا معیار نہیں۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے کہ شرافت کا معیار یہ ہے، تو پھر ان کے پاس دولت زیادہ ہے تو نبوت اور رسالت بھی انہیں ملنی چاہیے تھی۔ فرمایا اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو ان کافروں کو میں دنیا اتنی دے دیتا۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور فرعون کی طرف جانا اور پھر معجزے کا دکھانا اور پھر فرعون کی سرکشی اور اس کا بھی وہی بات جو ان مشرکین مکہ کا کہنا ہے کہ مصر میرے پاس ہے، بادشاہت میرے پاس ہے، نہریں میرے پاس ہیں، یہ سارا آبی نظام یہ سارے میرے قدرت اور اختیار میں ہیں۔ تو اللہ کی شان، جس آبی نظام پہ اسے فخر تھا اللہ نے انہی دریاؤں میں اسے غرق کر کے رکھ دیا، جس کے بارے میں وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے اختیار کے بغیر یہ چلتا نہیں ہے، یہ آبی نظام پہ مجھے پورا قابو اور کنٹرول ہے، وہی اس کے لیے غرق ہونے کا سامان بن گیا۔ اللہ ہے، اسی کا تذکرہ۔ پھر عیسیٰ ابن مریم، یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ تو مریم کے بیٹے ہیں، اور ان کے پیغام اور ان کی دعوت ہے ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، کہ میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب ایک اللہ ہے اور سیدھا راستہ یہی ہے، اسی کا تذکرہ۔ پھر بری صحبت کا نتیجہ، کل قیامت میں یہ بری صحبت یہ حسرت کا باعث بنے گی۔ اب دوستی صرف وہ دوستی ہے، یاری وہ یاری ہے جو صرف اللہ کی خاطر ہو، اللہ کی نسبت کی خاطر ہو۔ باقی بری صحبت تو اللہ سے غافل کر دیتی ہے، بری صحبت تو اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ پہلے صحبت بری کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آدمی اس کے ساتھ نشست و برخاست رکھے کہ دونوں کی جگہ بھی ایک ہو، مکان بھی ایک ہو، علاقہ بھی ایک ہو، اور جسے کہیں کہ وقت بھی ایک ہو اور اس کے پاس بیٹھا ہو۔ لیکن اب صحبت بری، آپ یہاں بیٹھیں اور بری صحبت آپ اختیار کر سکتے ہیں، یورپ میں بیٹھنے والے کے ساتھ بھی، امریکہ میں بیٹھنے والے کے ساتھ بھی، دنیا کے کسی بھی کونے پہ بیٹھنے والے کے ساتھ بھی۔ آپ کے پاس وہ ہاتھ میں وہ سامان ہے، آپ کی بچی کے پاس وہ ہے، آپ کے بیٹے کے پاس وہ ہے کہ وہ ہر وقت بری صحبت سے ان کی نظریات لے رہے ہیں، ان کی سوچ لے رہے ہیں، ان کی طرز زندگی دیکھ رہے ہیں، ان کی گفتگو کا انداز دیکھ رہے ہیں، ان کی بے حیائی اور فحاشی کے نتائج اور نجاست اور گندگی لے رہے ہیں۔ اور اس بری صحبت کا نتیجہ ہے کہ شریف گھرانے جو بظاہر ان کے گھر کی دہلیز میں اس برائی کا کبھی تصور بھی نہیں تھا، لیکن آج بری صحبت نے ان کے گھروں کے اندر بھی فساد مچا رکھا، ان کے گھروں کے اندر بھی یہ نجاست، یہ گندگی سر چڑھ کے بول رہی ہے۔ تصور نہیں تھا ان شریف گھرانوں کے اندر کہ ان کے گھروں کے اندر بھی ایسا ریئیکشن اولادوں میں ہو سکتا ہے، ایسا بےہودگی ہو سکتی ہے، ایسے گندے نظریات پیدا ہو سکتے ہیں، اولادوں میں ایسی بغاوت آ سکتی ہے، لیکن خیال نہیں کیا کہ اولادیں بیٹھے تو ڈرائنگ روم میں ہیں لیکن صحبت کتنی غلط ہو گئی، بیٹھے تو گھر کی دہلیز میں ہیں لیکن ان کی صحبت کتنی غلط ہو گئی ہے۔ تو بری صحبت آدمی کو برا بنا دیتی ہے۔ شریف گھرانوں کی بچیاں، شریف گھرانوں کی اولادیں اس بری صحبت کے نتیجے میں ماں باپ کے لیے داغ، جسے کہیں کہ ذلت کا باعث، رسوائی کا باعث بن رہی ہیں۔ اور ماں باپ پر ایک بڑا حق ہے اولاد کو اچھا ماحول دیں، اچھی تعلیم کا ماحول دیں، اچھی تربیت کا ماحول دیں، یہ اولاد کا ماں باپ پہ حق ہے۔ تو بری صحبت کا نتیجہ اس اللہ کی یاد سے آدمی محروم رہتا ہے، غافل رہتا ہے۔ دوستی وہی دوستی ہے اور اچھی صحبت وہی اچھی صحبت ہے جو اللہ کی نسبت کے ساتھ ہو، اور یہ دوستیاں کل قیامت میں بھی کام آئیں گے، ایک دوسرے کے لیے مددگار بنیں گے، سفارش کریں گے۔ یہ دوستیاں کل قیامت میں باقی جتنی دوستیاں ہوں گی وہ حسرت کا باعث بنیں گی، کاش کہ میں اسے دوست نہ بناتا، کاش کہ میں اس کی صحبت میں نہ آتا، کاش کہ میں اس کی باتوں میں نہ آتا، سب حسرت بن جاتی ہے اور مارے حسرت کے یہ انگلیاں چبا لے گا،
کہ کاش کہ ایسا نہ ہوتا اور میری زندگی کی صحبت اور ماحول اچھا ہوتا. تو اچھی صحبت اچھے کردار کی بنیاد ہے. اچھا ماحول، اچھی صحبت، اچھوں کی عظمت دل میں آ جائے. آج ہم صبح ایک حدیث سنا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت اور احترام نہ کرے، اور ہمارے علماء کی قدر و منزلت نہ پہچانے، فرمایا اس کا ہماری امت سے کوئی تعلق نہیں. یہ مسلمان معاشرے کی قدریں تھیں، یہ اسلامی زندگی کی بہار تھی. چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں کا احترام، اہل علم کی قدر و منزلت. اور سچ کہہ رہا ہوں، ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے کہ جن گھروں میں علماء کے بارے میں، اہل علم کے بارے میں بدگمانیاں ہیں، برے تذکرے ہیں، برے اور ان کے بارے میں غلط تاثرات گھروں میں ہیں، تو ان بغیر اگرچہ وہ دین نما ہیں، ان کے اولادیں بے دین بن جاتی ہیں. ان کے اولادیں بے دین بن جاتی ہیں اور بظاہر دینی حلیہ نہیں ہے، دینی حلیہ نہیں ہے. اللہ نے اہل علم کی عظمت، محبت، قدر دے دی ہے. اللہ نے ان کے نسلوں کے اندر علماء پیدا کر دی ہے، صلحاء پیدا کر دی ہے، حفاظ پیدا کر دی ہے، دیندار پیدا کر دی ہے. حالانکہ ان کے بڑوں کی نسل میں یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن اچھوں کی عظمت، علماء صلحاء کی قدر و منزلت ان کے دلوں میں کیا آئی؟ اللہ نے ان کی گھر کی زندگی بدل دی. تو اچھی صحبت نیکی کی بنیاد ہے، پاکیزہ زندگی کی بنیاد ہے. اور بری صحبت ہر گندگی کی جڑ ہے، برائی کی جڑ ہے. تو اچھی صحبت اور اچھے دوستوں کے بارے میں بتایا کہ یہ کل قیامت میں بھی کام آئیں گے. اور پھر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. اور جہنمی مجرم لوگ جہنم میں ہوں گے اور ان پر کوئی عذاب میں کمی نہیں ہوگی. کیا ان کے پاس حق نہیں آیا تھا؟ لیکن یہ کہتے تھے بس دنیا ہی سب کچھ ہے، اور اس دنیا نے انہیں غافل کر رکھا تھا. زمین و آسمان کی حقیقی مالک اللہ کی ذات ہیں. اے نبی آپ انہیں چھوڑیے، انہیں لہو لعب میں رہنے دیجیے. ان قریب ایک دن آنے والا ہے، انہیں اپنے کیے کا انجام ان کے سامنے آئے گا. اور پھر اللہ رب العزت کی بڑائی کا تذکرہ کہ ان قریب یہ نافرمان لوگ جان لیں گے کہ آج ان کی بدعمالیوں کی کیا سزا ہے. پھر سورہ دخان ہے، اس کے اندر بھی ابتدا میں جیسے ہر حامیم کے آغاز میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، یہاں بھی قرآن کی عظمت کا تذکرہ. لیلۃ المبارکہ اور برکت والی رات لیلۃ القدر، اس کے اندر اس قرآن کا اترنا اور اس کی عظمت. سبحان اللہ، قرآن جس مہینے میں آیا وہ مبارک، جس رات میں آیا وہ مبارک، جس گھڑی میں آیا وہ مبارک. اور سچ یہ ہے کہ جہاں پڑھا جاتا ہے وہ جگہ مبارک، اور جس سینے میں ہے بتاؤ وہ کتنا مبارک. اور جس زندگی میں یہ قرآن آ جائے بتائیے اس میں کتنی برکت ہوگی، اس کی زندگی میں کتنی برکت ہوگی، اس کی زندگی میں کتنی برکت ہوگی. اللہ ہمیں قرآن کی عظمت، محبت، قدر اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما دے. اور اسی کا تذکرہ ہے. پھر قرآن کے بعد کون سی ایسی نصیحت آئے گی جس پہ لوگ عمل پیرا ہوں گے، اسی کا تذکرہ ہے. پھر قیامت کا تذکرہ اور فرعون کی ہلاکت، اور پھر بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے نجات دی. اور پھر آخرت کا تذکرہ ہے اور آخرت کے ہولناک عذاب کا تذکرہ. اور اہل ایمان اور اہل تقوی امن میں ہوں گے، اطمینان میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، چشمے میں ہوں گے. ہر قسم کا لباس ریشم کا دنیا میں نہیں، آخرت میں اللہ انہیں ریشم کا لباس پہنائیں گے، باریک بھی موٹا بھی. اور زندگی کے بہترین ساتھی جنت میں حور ان کے ساتھ ہوں گی، اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر فرمایا کہ یہ آخرت کی یہ ساری نعمتیں اور یہ زندگی حقیقی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور پھر سورہ جاسیہ ہے، وہی قرآن کی عظمت کا تذکرہ. پھر اللہ کی قدرت اور اللہ کی قدرت کے مظاہر اور اللہ کی وہ نعمتیں جو میرے اور آپ کے ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، رات اور دن کا نظام، بنجر زمین کا آباد ہونا، یہ سب اللہ کی معرفت کے لیے، اس میں اللہ کی معرفت کے سارے نقشے ہیں. اللہ ہمیں اپنی عظمت، محبت، قدر نصیب فرما دے. پھر یہ سمندر، یہ دریا، پھر اس لہروں کے اندر سے کشتیوں کا چلنا، اور پھر بندوں کا اس سفر اور تجارتی اسفار سے اللہ کے فضل کو تلاش کرنا. پھر بتایا کہ نیکی کرنے والے کا اجر بھی اسی کے لیے ہے اور گناہوں کا وبال بھی گناہگار پر ہے.
اور اس کا تذکرہ فرمایا کہ ہر قوم کی ایک شریعت ہے، اے پیغمبر آپ اسی شریعت پہ عمل کیجئے، آپ لوگوں کی خواہشات پہ عمل نہ کیجئے، اور یہ امت کو تلقین ہے، امت کو سبق ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے ایک قانون ہے، نیکی کرنے والا اور بدی کرنے والا کبھی ان کا جینا مرنا ایک جیسا نہیں ہوگا۔ یوں بتایا اللہ نے، اب نجعل المسلمین کالمجرمین، کہ اللہ کا معاملہ مجرموں اور فرمانبرداروں سے ایک جیسا ہوگا۔ ساء ما یحکم، بڑا غلط فیصلہ ہے، بڑا غلط، تمہیں غلط فہمی ہے کہ مجرم اور فرمانبردار، نیک اور بد، ظالم اور مظلوم، فرمانبردار اور نافرمان، مومن اور منافق بظاہر دونوں اللہ کی نعمتیں دسترخوان پہ کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، فرمایا نانا دونوں کا معاملہ ایک جیسے نہیں ہوگا، بہت غلط فیصلہ ہے۔ سواء محیاہم ومماتہم، کیا فرمانبردار اور نافرمان دونوں کا مرنا جینا ایک جیسے ہوگا؟ نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ دنیا میں اللہ کی نعمتوں سے سبھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن مرنا ہے اس کا نقشے، وہ غلط فہمی ہے، سود کھاتا مر گیا، حرام کھاتا مر گیا، بے حیائی کی گندگیوں میں نجاست میں زندگی گزارتا مر گیا، دنیا دیکھتی جنازہ اس کا بھی ہو گیا، قرآن خوانیاں اس کی بھی ہو گئی، رسم و رواج اس کے بھی ہو گئے، اور ساری زندگی احتیاط کے ساتھ لقمہ حلال کی تلاش میں اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی، وہ بھی مر گیا، جنازہ بھی ہو گیا، لیکن یہ غلط فہمی ہے کہ دونوں کا مرنا ایک جیسا ہے، دونوں کا، وہ تو اللہ نے منظر نظروں سے اوجل رکھا ہے، ورنہ لوگ لاشوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہو، وہ منظر اللہ نے نظروں سے اوجل رکھا ہے، لیکن اللہ نے پیغام دے دیا ہے، نیکی اور بدی اپنا ری ایکشن دکھائے گی، نیک اور بد، یہ من کا مرنا بھی مختلف ہے، اور مرنے کے بعد قبروں سے اٹھنا بھی مختلف ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا کوئی سمجھتا ہے دونوں یکساں ہوگا تو بڑا غلط فیصلہ کرتا ہے۔ پھر قرآن کا تذکرہ اور قرآن کی عظمت کا تذکرہ، اور فرمایا کہ لوگوں خواہشات کی پیروی نہ کرو، یہ خواہشات کی پیروی بھی ایک قسم کی بت پرستی ہے، یہ قسم بھی بت پرستی ہے۔ پھر ان کا آخرت کا انکار کہ بس یہی جینا یہی مرنا ہے، ہاں یہ ان کا آخرت کی زندگی کا انکار ہے۔ فرمایا ایک دن آئے گا جب اللہ اپنی قدرت سے سب کو اٹھائیں گے اور زندہ کریں گے، اس دن میں کوئی شک نہیں، اور لوگ اپنے گھٹنوں کے بل جہنم میں گر رہے ہوں گے، اور ایمان والے اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، کہتے ہیں ہم نہیں جانتے قیامت آئے گی، ہمیں یقین نہیں ہے قیامت آئے گی، لیکن آج ان کی بدعمالیاں ان کی آنکھوں کے سامنے آ گئیں، اور اللہ کی پکڑ نے انہیں آ گھیرا، انہوں نے آخرت کو فراموش کر دیا تھا، آج یہ ہماری رحمت سے دور ہو گئے، آج ہم نے انہیں فراموش کر دیا۔ پہلے نبی فرمایا کرتے تھے من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی ان سے ملنا پسند کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا پر ایسے فریفتہ تھے کہ یہ آخرت کی زندگی سے فراموش انہوں نے کر بیٹھے تھے، اور دین کو یہ مذاق بنائے بیٹھے تھے، آج یہ اٹھیں گے اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ زمین و آسمان کا رب اکیلا اللہ ہے، اور زمین و آسمان کی بڑائی صرف اللہ کو زیبا ہے، وہی غالب ذات ہے اور حکمت والی ذات ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔